ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا رویہ، جب ان کا نکاح حضرت صفیہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابھی جنگ کا ہی تھا ماحول اور آپ نے شادی کر لی تو جنگ میں خیمہ لگا تھا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رات کا وقت تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے نکاح کر کے رات گئے ان کے پاس حضرت صفیہ کے پاس، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے دیکھا آپ ننگی تلوار لے کر خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تفصیلات زیادہ لی نہیں. اس کے بعد ہوا یہ کہ صبح کا وقت آیا، مارننگ ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت، یہ حاکم کی روایت ہے، باہر نکلے، فجر کا وقت تھا. جب باہر نکلے آپ صبح کے وقت تو آپ نے دیکھا کہ ابو ایوب انصاری پہرا دے رہے ہیں، ٹہل رہے ننگی تلوار لے. جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تھوڑا سا خطرہ محسوس ہوا تھا. صفیہ چونکہ نوخیز ہے، نوجوان ہے، آپ کی عمر کم تھی، یاد رکھ 17 یا 18 سال آتا روایتوں میں جب شادی ہوئی تو مجھے ایسی فکر ہوئی کہ اس کے والد کو اور اس کے شوہر کو آپ نے نہیں مارا تھا، تو مجھے ڈر ہوا کہیں صفیہ نے اس وجہ سے تو نہیں نکاح کر لیا کہ وہ بدلہ لینا چاہتی ہو کوئی آپ سے. میں گھبرا گیا، رات بھر میں پہرا دیتے رہا، ابھی آپ کو دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہو گئی کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، صفیہ کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مطلب ابو ایوب انصاری نے احتیاط کی اور نبی سے شدید محبت کا تقاضا تھا کہ وہ رات بھر جاگتے رہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو روایت میں آتا آپ سن کر ہنس پڑے، آپ نے ہنس دیا ابو ایوب انصاری کی اس محتاط ہونے پر، احتیاط کرنے پر آپ ہنس پڑے، یاد رکھے روایت میں آتا ہے اور یہ روایت حاکم کی، یاد رکھے. تو بہرحال یہ تھا آپ کا نکاح، ٹھیک ہے. تو دیکھیے ایک طرح سے دیکھا جائے تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو دنیا میں جس نے جنگیں دیکھی ہو، وہ لوگ سمجھ سکتے اس بات کو کہ جب ایک جنگ ہوتی ہے اور جنگ میں سردار اور سردار کی بیٹے بیٹیاں پکڑے جاتے ہیں تو عموماً اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہو کہ سامنے والے کو مکمل طور سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے تو کیا کرتا ہے معلوم آپ کو؟ اس کے خاندان کے تمام افراد کو ختم کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ بعد میں کسی میں خواہش ہی باقی نہ رہے بدلے کی اور کوئی اس کے بدلے میں حکومت میں نہ آ سکے. چونکہ ہوتا ہے نا جب کسی کے خاندان میں بڑی حکومت میں کوئی رہا دوسروں کو اس کا جوش باقی رہتا ہے کہ ہم بھی کریں گے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے آپ کیسے انسان ہیں کہ اپنے دشمن کی بیٹی ہیں، مطلب جو آدمی نے آپ سے لڑائی کی، آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کے خلاف معاہدہ کو توڑ دیا، یہودیوں کے قبیلے کے سردار تھے بنو نذیر کے، معاہدہ توڑ دیا، اس کے باوجود بھی بیٹی کو قتل نہیں کر رہے ہیں، ان کی اولادوں کو پکڑ پکڑ کے نہیں مارا جا رہا ہے، بلکہ اگر وہ چاہتی ہے تو اس کے آپشن سے وہ شادی کر سکتی ہے، آزاد کرتے. کیا کہتے ہیں؟ یا تو رہنا چاہو تو میرے ساتھ رہو، لیکن اگر یہودی رہنا چاہتی ہو تو پھر میں تم سے شادی نہیں کروں گا، جو اپنے خاندان میں رہو. آپشن بھی دیا. انہوں نے کہا نہیں، میں تو اسلام قبول کر چکی ہوں، میں تو آپ کے نکاح میں رہنا چاہوں گی، میری تو خوش نصیبی ہے یہ، میں تو اللہ اور اس کے رسول سے اب شدید محبت کرتی ہوں، لہٰذا آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ سلوک تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کے ساتھ دشمنی رکھی. یاد رکھی ایسی مثال، ایسی واقعات آپ کو کبھی کہیں نہیں ملیں گے، نہ قیصر میں ملیں گے، نہ خسرو کے پاس ملیں گے. مطلب پرانی جو بڑی بڑی حکومتیں تھی آپ دیکھیے وہ لوگ کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ تو رہا دوسرے دشمن کے ساتھ، ان کا تو حال یہ تھا کہ اپنے ہی بھائیوں کو کہ لگتا ہے کہ بھائی اب تایا کے بعد چچا کے بچے آ سکتے یا چچا ہو سکتے تو سب کو اڑا دیتے تھے. پہلے ہی لگا کہ اب تایا مرنے والے سب کو ختم کر دو، جو بچ گیا مرد وہ بن جاتا تھا حاکم. تو اس زمانے میں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیا تھا. اب آئیے السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.